اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پنگھلنا سیکھو آتش الفت آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی یہ تقریب سعید، یہ مجلس، یہ محفل اتنی مبارک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ محفل نہ سیاسی ہے، نہ دنیاوی ہے، نہ کسی کی کوئی غرض ہے، صرف ایک ہی جذبہ لے کر سردی میں سارے حضرات تشریف لائے ہیں کہ چلو آمنہ کے در یتیم کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ لوگ اللہ پاک کا کروڑا شکر ادا کریں کہ مالک کائنات نے آپ کو اپنے دروازے پہ بلایا۔ اگر عام میں سے کسی کو گورنر بلا لے تو پھولا نہیں سمائے گا، اور اگر صدر صاحب بلا لے پھر تو راستے میں مر جائے گا خوشی کا مارا ہوا۔ اور جس کو خداوند کریم کی ذات اپنے دروازے پہ بلائے اور کچھ لینے کے لیے نہیں، اس مولا نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، ذمہ دار لوگ زیادہ سمجھیں گے۔ کھیت میں کیارے میں پانی لگانے کے لیے کھالے بنانے پڑتے ہیں، راجباہے بنانے پڑتے ہیں، کھالیاں بنانی پڑتی ہیں، نالیاں بنانی پڑتی ہیں۔ کبھی دریا کو بھی کسی نے نالیاں بنا کے دی؟ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کا بھیجا ہوا اسلام یہ دریا ہے، وہ تمہارے راستوں کا محتاج نہیں۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔
سفید داڑیاں ہو جاتی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، مگر خدا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اب تو دفتروں میں بحث چل نکلتی ہے کہ سمجھاؤ خدا کہاں رہتا ہے، اب پکڑ کے چھوڑ کے آؤ خدا کے پاس۔ کسی کو چھوڑ کے آئیں گے تو انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، تین احسان، تین کرم، تین مہربانیاں مولا کریم نے اتنی بڑی فرمائی کہ تھوڑا سا اگر سوچو تو احسانات میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ پہلی کریمی تو یہ فرمائی اللہ پاک نے کہ ہم سب کو انسان بنایا۔ اگر کتے بنا دیتا، سارا دن لوگوں کی اینٹیں کھاتے پھرتے، گدھے کھوتے بنا دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ سارا دن سامان گھسیٹتے، ساتھ ساتھ اوپر وزن بھی ہوتا اور انشاءاللہ ڈنڈے بھی لگتے۔ کتنا بڑا کرم کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بھی قرآن کہتا عزت والا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تمہیں بڑا اکرام والا بنایا، عزت والا بنایا۔ سارا جہان میں نے کن کہہ کے بنا لیا، زمین کن کہہ کے بنائی، آسمان کن کہہ کے بنایا، سمندر کن کہہ کے بنا دیے، فرشتے سارے کن کہہ کے بنا دیے، ستارے کن کے ساتھ بنائے، چاند کن کے ساتھ بنایا، سورج کن کے ساتھ بنا دیا، زمین آسمان کا سارا نظام کن کے ساتھ بنا دیا۔ مگر اے میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی، لما خلقت بیدیا، او میرے بندے میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کون سا کسی سے منظوری لینی پڑتی ہے یا مشورہ کرنا پڑتا ہے؟ میں لیبر کا محتاج نہیں، میں انجینئروں کا محتاج نہیں۔ تو پہلی کریمی تو یہ فرمائی کہ ہم سب کو انسان بنایا، اور دوسری کریمی یہ فرمائی کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ کیوں بھائی، اگر اللہ پاک ہمیں سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، اللہ میاں کا ہم کیا بگاڑ لیتے؟ تمہارے سروں پہ اتنا بڑا چوٹا کھڑا ہوا ہوتا۔ یہ اس کی کریمی ہے۔ اور برادری خاندان چھوڑ کر دین قبول کرنے کی قیمت اگر پوچھنی ہو تو بلال سے پوچھ کے آؤ، ابو فقیہ سے پوچھ کے آؤ۔ معمولی بات ہے برادری کے خلاف چلنا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، گھر میں کلمہ مل گیا، گھر میں ایمان مل گیا، گھر میں دین مل گیا، گھر میں اسلام مل گیا، اسی لیے تو قدر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر۔ اور تیسری کریمی یہ فرمائی اللہ پاک جل شانہ نے کہ ہم سب کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کسی نبی کے امتی نہیں، آپ لوگ تو نبیوں کے نبی کے امتی ہو، آپ لوگ رسولوں کے رسول کے امتی ہو، آپ تو اتنے بڑے پیغمبر کے امتی ہو کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے دعا مانگی۔ اگر میں اتنی واز پر بس کر دوں تو کوئی کمی نہیں، جو بات میں نے آپ کو سمجھا دی، بشرطے کہ آپ کے پلے پڑی ہو۔ مگر یہ تو دین کا معاملہ ہے۔ ابھی اگر میں ذرا سے اشارہ کر دوں کہ مجھے سونا بنانا آتا ہے تو ساری رات میرے پاس بیٹھے رہو گے، کئی دن تک بھی نہیں جان چھوڑو گے۔
جو سننا دنیا میں کام آئے گا قرآن قبر میں کام آئے گا. اس طرف طبیعت نہیں جاتی. تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ ساری کائنات پہ کرم فرمایا, اس اولو العزم پیغمبر کا امتی بنایا. خداوند کریم نے اس کو لفظ احسان سے قرآن میں فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں میں نے تم پہ کرم کیا ہے, احسان فرمایا کہ اپنا محبوب تمہیں دے دیا. ایک اور بات مختصر سی عرض کر دوں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دنیا کا ایک قاعدہ ہے, آدمی اپنا محبوب کسی کو دینے کو تیار نہیں. لوگ قتل ہو جاتے ہیں کہ تم نے میرے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھا, تم نے میرے محبوب کا نام کیوں لیا, تم نے میرے محبوب کو یوں کیوں کہا. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ محبوب خدا کا اور دے ہمیں دیا. اپنا محبوب اس امت کو دے دیا اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرے نبی کی اطاعت کرتے جاؤ, میری رضامندی ہو گئی, جو وہ تمہیں دے وہ لے لو, جس سے منع کرے ہٹ جاؤ. اب میں موضوع کی طرف آنے لگا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا ہو گئے اور تھے بھی جنت میں, مگر تنہائی, خلوت, طبیعت میں وحشت, اکیلا ہوں. خداوند کریم نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. سامنے بیٹھی ایک عورت, الہی یہ کون ہے؟ جواب ملا تیری گھر والی ہے, دونوں مل کر میری مخلوق تم سے پیدا ہوگی, انسان پیدا ہوں گے, افزائی سے نسل کا ذریعہ بنے گا. حضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت حوا کے قریب جا کے بیٹھ گئے, اور قریب تھے کہ ہاتھ لگا کر کے پوچھیں کہ ذرا میری طرف تو دیکھو. آواز آئی, اے آدم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, کلام کرنے کی اجازت نہیں. میرے مولا ابھی تو حکم ملا تھا کہ تیرے لیے پیدا کی ہے, ہاں پیدا تو تیرے لیے کی ہے, پر ایک بات سنو, یہ سارے جان کے انسانوں کی اماں, آپ سارے جان کے انسانوں کے ابا, پہلے اس کا حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. پہلے حق مہر ادا کرو. الہی اس کا کیا حق مہر ہے؟ فرمایا سونا نہیں, چاندی نہیں, مکان نہیں, دکان نہیں, یہاں کھڑے ہو کر میرے اس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھو, حق مہر ادا ہو جائے گا. ابھی 1000 سال پہلے علماء کرام نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا, اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا جب میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, جب کوئی پریشانی آئے, تکلیف آئے, اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگنا, اس مولا کے دروازے کے سوا کہیں کسی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا نہ جھکانا. کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا, اس مولا کے سوا تیرا مشکل کشا کوئی نہیں, تیرا حاجت روا کوئی نہیں, تیرا مولا کوئی نہیں, تیرا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. مگر خیال کرنا دعا سے پہلے اس کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھنا, دعا قبول ہو جائے گی.
حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھ لیا، ابا جان، سارے جہان کے انسانوں کے ابا تو آپ ہیں، اور یہ کس کی ذات پہ درود پڑھوا رہے ہیں آپ؟ جواب سنو، فرمایا لگتے جگر تجھے معلوم نہیں میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، سبز یاقوت والے مکانوں کے دروازوں پہ، سرخ یاقوت والے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کستوری کی گارے والے محلات کے دروازوں پہ، جنت کے ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے۔ ہر نبی کو حکم ملا، شریعت اپنی چلاؤ، ڈنکا میرے محبوب کا بجاؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، جب تک تیرا نام نہ لے کلمہ پورا نہیں، تیرا نام نہ لے اذان پوری نہیں، جب تک تیرا نام نہ لے تکبیر پوری نہیں، جب تک اتحیات میں تیرا نام نہ لے اتحیات مکمل نہیں، جب تک نماز میں درود نہ پڑھے نماز قبول نہیں۔ میری ایک کیسٹ ہے، باہر سے آپ کو مختلف عنوانات پر کچھ کیسٹیں ساتھی کے پاس ہے، ملے گی، پچھلے جمعے کی ہے تازہ، عالم ارواح کی سرداری۔ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی خاندان کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی کسی برادری کا نبی، آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کا نبی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں آپ کو سنائی تھی، اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے سنائی۔ خلیل اللہ کی دعا پہ اللہ کو اتنا پیار آیا، قرآن میں نقل کر دی۔ ایک ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، جب مانگنے کا ٹائم آتا ہے نا، سلام پھیرنے کے بعد کوئی بجلی کے کمکموں کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی پچھلی طرف دیکھ رہا ہے، نمازی کتنے ہیں، اور یوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ سیشن جج کی عدالت میں کھڑے ہو کر کبھی اس طرح سے کسی نے ادھر ادھر دیکھا؟ ہائی کورٹ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کبھی کسی نے اس طرح دیکھا؟ اور بے نیاز کے دربار میں جولی پھیلائے بیٹھا بدبخت، اور دیکھ ادھر ادھر رہا ہے، تجھے کیا خاک ملے گا؟ پھر کہتے ہو جی دعا مانگتے مانگتے عمر گزر گئی، سنیندی کوئی نہیں، منظوری نہیں ہوندی پئی، اور تم منگا واسطے کسی ویلے تیار نہیں ہویا۔ کسی بندے کو قرض لین واسطے جاؤ نا، کتنیاں پہلے بہ کے گلا ماردا ہے، انہوں پریس کردا ہے، انہوں تیار کردا ہے، مجبوری دسدا ہے، حالات دسدا ہے، کدے جا کے قرضہ منگدا، کدے جا کے موڑ ٹھیک نہ ویکھے تو سوال ہی نہیں کردا۔ تو بندے کو لو قرضہ منگن واسطے تو بڑا وقت لگاندا ہے، تو خدا دے منگن واسطے تیرے واسطے کوئی وقت نہیں لوڑ۔ عاجزی نہیں، انکساری نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں، تیرے دماغ میں خدا کے دربار کا تصور ہی نہیں۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، فرمایا بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ تم بھی آ جاؤ، سیدہ ہاجرہ تم بھی آ جاؤ، سارا تم بھی آ جاؤ۔ اور پھر مالک کائنات سے دعا مانگی، انعام مانگا، اپنی بخشیش مانگی، بیت اللہ بنانے کی اجرت مانگی۔ اور کس طریقے سے مانگی؟ مولا
قبول کر لے میری دعا اس قابل نہیں کہ قبول ہو، تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری دل کی ارمان اور دل کی آرزوؤں کو کون ہے جاننے والا۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، دعا میں کیا مانگا؟ مکان نہیں، کوٹھی بنگلہ نہیں، زمین جائیداد نہیں مانگی، حبیب اللہ مانگا، آمنہ کا یتیم مانگا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، الہی میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج۔ درمیان میں ایک بات آگے عرض کر دوں، اگر آپ کی توجہ ہے، خلیل اللہ نے جو دعا مانگی یعنی حبیب اللہ مانگا، 4000 سال کے بعد خلیل اللہ کی دعا کا جواب آیا۔ 4000 سال کے بعد خلیل اللہ کی دعا کا جواب آیا۔ توجہ، اور جب حبیب اللہ نے فاروق کو مانگا، ادھر کالی کملی والے نے ہاتھ چھوڑے، ادھر فاروق سامنے کھڑا تھا۔ سیکنڈ کی دیر نہیں، اور کون مانگا اور کیسا مانگا؟ آج لوگ نام لیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، ارے فاروق اعظم کا تو وہ نام ہے، سرکار نے وہ مانگا، وہ ذات مانگی۔ اگر تیرے شناختی کارڈ میں عمر کا نام نہیں، تیرا شناختی کارڈ بیکار۔ اگر تیرے پاسپورٹ میں عمر نہیں، تیرا پاسپورٹ بیکار۔ اگر تیرے ڈومیسل کے اندر عمر نہیں، تیرا ڈومیسل بیکار۔ افسروں، اگر تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر نہیں تو ڈاکومنٹ بیکار ہے۔ یہ تو عجیب اللہ والا ہے، اور عمر سے تو ہر ایک کو پیار ہے۔ جس کو عمر سے نفرت ہے اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ 4000 سال بعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لا رہی ہے، اور کن حالات میں؟ جتنا زیادہ بڑا مرض ہوگا اتنا ہی بڑا اسپیشلسٹ تلاش کیا جائے گا۔ امریکہ کا اسپیشلسٹ ہے، لندن کا اسپیشلسٹ ہے۔ جب دنیا یہاں تک بگڑی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے لگے تو اللہ پاک نے علاج کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کس شان کے ساتھ بھیجا۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں عرض کر سکوں گا؟ میری حیثیت تو وہ ہے جیسا کسی کا بڑا سارا جنرل سٹور ہو، وہ سوچتا ہے گا کہ یہ بھی لے جے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ الحمدللہ بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں، میرے پاس دین کا بہت بڑا جنرل سٹور ہے۔ 250 63 موضوعوں پر، مختلف موضوعات پر مارکیٹ میں، مکے پاک میں، مدینے پاک میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں 50 ملکوں سے زیادہ الحمدللہ اس فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اس مولا کا کرم ہے، ورنہ میں کس قابل؟ توبہ توبہ، اللہ والوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تھوڑا سا اتنا فرق ضرور ہے کہ ہم نے ساری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی اسٹیج پہ کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، ورنہ لوگوں کا مزاج بن گیا سیرت النبی کے نام سے جلسہ کیا اور لوگوں کے اکابر کو گالیاں دینا۔ ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کوئی فائدہ ہی نہیں،
کیا فائدہ ہے کسی کو گالی دینے سے؟ اللہ والوں کا گلہ کرنا، ان کا شکوہ کرنا، ان کی چگلی کرنی، اپنے اوپر جہنم کو خرید کر واجب کرنا ہے۔ ان کا کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ دینے سے ناگا عرش بھی ہل جائے گا۔ بے فیض خامخواہ، نہ کوئی دین کا فائدہ نہ کوئی دنیا کا فائدہ۔ اور آج تو خدا کا قہر ہم پہ اتنا آ گیا کہ جھوٹ کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، ہوشیاری سمجھتے ہیں، چلاکی سمجھتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہے، یتیم ہو گئے۔ حضرت کی دادی زندہ، حضرت کا دادا زندہ۔ حضرت کا دادا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، جلدی سی شرم کا مارا باہر نکل جاتا ہے۔ گھر میں بیوہ نوح ہے۔ آج کل بھی سمجھدار بوڑھے جو ہیں وہ صرف گھر میں کھانا کھایا اور اپنا باہر بیٹھے اٹھے، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں نا تیزاب کے بجھے ہوئے، وہ سارا دن گھر میں بیٹھے لڑتے رہتے ہیں۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادے کو اشارہ کر کے بٹھا لیا، بیٹھ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی حضرت کے دادا کو، آپ تو مرد ہیں، باہر رہتے ہیں، آج کل میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی تجھے کیا پتا، یہ ہماری بیوہ بہو، یہ بیوہ نوح ہے بھی بیوہ، ہے بھی لاوارثی، ہے بھی پیٹ سے، لیکن ایسا عطر استعمال کرتی ہے سارا گھر مہکا رہتا ہے۔ سارے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا میں تو شرم کا مارا نہیں بولتا، تو گھر میں رہتی ہے، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، اس محلے کے لوگ چلے آ رہے ہیں، اس گلی کے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ عبد المطلب کہنے لگے حضرت کی دادی کو، اپنی گھر والی کو، کہ ساس نو کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوتا، تم تو گھر میں رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ اس کو عطر کون لا کے دیتا ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ کیا بات کہی، کیا بات کہی سرکار کی دادی نے۔ کہنے لگی کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلاتی ہوں، لیکن تمہیں کیا بتاؤں، جب میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں تو روم میں آ جاتی ہوں، میں پوچھ نہیں سکتی، زبان میری گنگی ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، مرد تکڑا ہوتا ہے، آپ پوچھ لیں۔ جناب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو آواز دے دی۔ ہائے کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت لیے آ رہی ہیں، اور جس نے نبی کی ایک آنکھ سے، محبت کی آنکھ سے دیدار کر لیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کو نبی کی ماں ہونے کا شرف ملا، جس کے پیٹ میں نبی نے 9 مہینے ڈیرا لگایا، کیا کہنا اس کی شان کا۔ عبد المطلب نے پوچھ لیا، بیٹی برا نہ ماننا، ایک بات پوچھتا ہوں،
یہ تمہیں عطر کون لا کے دیتا ہے؟ اور یہ عام عطر نہیں، یمن کا نہیں، مکے کا نہیں، حجاز کا نہیں، مصر کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، یہ کوئی خاص عطر ہے۔ یہ تجھے کون لا کے دیتا ہے ایسا عطر؟ استعمال کرتی ہو عطر، بیوہ ہو اور حمل سے ہو، پیٹ سے ہو، عطر لگاتی ہو۔ میں قریش خاندان کا سردار ہوں، اور کیا بات کہی عبد المطلب نے جو تیرے میرے دماغ میں کبھی نہیں آئی۔ کہنے لگا رو کے آمنہ، بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہے، مجھے اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے، کعبے کا متولی کہلاتا ہوں۔ کبھی ہمیں بھی شرم آئی کہ مسلمان کہلاتا ہوں، میری حرکت دیکھ کر ہندو چوڑے چمار کیا کہیں گے؟ عورت کی عادت ہے، جب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے پوچھا، عورت کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے بات کو ٹوک کرنی بیچ میں۔ تو حضرت کی دادی تو وہیں بیٹھی تھی نا، کہنے لگی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ عطر لگاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے، عطر منگاتی ہے۔ لگانے وگانے کی بات نہیں، اس سے پوچھو عطر پیتی کہاں سے ہے؟ یہ تو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ لگانے کی بات کرتے ہو؟ جناب آمنہ فرمانے لگی ابا جان، میں نے ساری زندگی میں عطر خریدا نہیں، مجھے کسی نے عطر لا کے دیا نہیں، مجھے عطر والے کی دکان کا پتہ نہیں، میں بازار کبھی گئی ہی نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، پھر یہ عطر کہاں سے آیا؟ کہنے لگی پریشان نہ کرو، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمانے لگی نہ تم لائے نہ میں لائی، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابا حضور تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات مجھے خواب میں ایک نبی آ کر مبارکباد دیتا ہے، اور فرمانے لگی جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں درختوں کے پتے مجھے سلام کہتے ہیں۔ اور کہنے لگی ابا حیران نہ ہونا، یہ چاند مجھے کئی مرتبہ جھک جھک کر سلام کہتا ہے۔ جس نبی کی آمد پر آسمان نے عطر برسایا، اس نبی کا امتی ہو کے جہنم میں جائے گا، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو دیں گے۔ سألہم خزانتها ألم یاتکم نذیر، اور دوزخ کی طرف جانے والوں کیا تم نے خدا کا قرآن کبھی نہیں سنا؟ بہت بری جگہ چلے ہو، اور بڑی خوفناک جگہ ہے جہاں کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا لاکھوں برس گزر جائیں گے، لوگوں کو پانی 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 کرتے کرتے آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اٹڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی، اور آواز لگے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ،
पियो गर्मा गर्म पानी। दुनिया में तुमने बड़ी बदमाशियां की, बड़ी हरामखोरी की, हलाल का लुकमा तूने तलाश न किया। ओ कमीने, तेरा तो कफन भी पलीत था। ना जो आदमी रिश्वत लेता है उसके कफन के लिए उसकी औलाद तगारी उठा के कमा के लाती है, उन्हीं पैसों में से कफन पड़ेगा ना। जो आदमी मिलावट करके कारोबार करता है तो मिलावट ही का कफन मिलेगा। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह होकर चाचागांव की पहाड़ियों से लेकर दर्रे खैबर तक का हुक्मरां, कुरान का आलिम था, कुरान का हाफिज था। और ये उलमा समझेंगे इस बात को, तमाम उलमा ने लिखा है कि आलमगीर बादशाह होकर 5000 हदीसें हुजूर की जुबान नहीं आती। आज तुम्हारा ये हाल है कि मां का जनाजा रखा हुआ और बेटे को जनाजे की दुआ नहीं आती, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को पोतों को जनाजे की दुआ नहीं आती। बस तुमने तो एक अकीदा बना रखा है कि जब कोई मर जाएगा 4 मौलवियों को बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि कुरान शरीफ पढ़ो और पूरा करो और लंबा चौड़ा पढ़ो। साढ़े नाल तो रोज बनती है ना, सारे मजमे दे विचों खलो जाता मरन वाले चौधरी दा पुत्र, आखे मौली साहब आज इतना कुरान पढ़ो, आज इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। हाँ, दाखिला तो मिलेगा नहीं, आखिर जी आसे पासे करके ठोक छोड़ो किसी न किसी पासे। अकल करो अकल। तुसा सियाने हो, असा मौलवी कमले हैं। जेड़ा कुरान असा लोग तुहाडे बूहे ते पढ़िया, तुहाडे कोल की सबूत है कि असीं तुहानू सारा कुरान दे आऊं? साडे वड्डे कोई नहीं, साडे मां प्यो कोई नहीं। तेरा प्यो मेरा की लगदा है, मेरा प्यो तेरा की लगदा है? और तेरे प्यो नू कबर दे विच कुरान दी लोड़ होवे ते को कुरान ना पढ़ावे? तेरी मां नू कुरान दी लोड़ होवे और तेनू कुरान ना पढ़ावे? और मेरे को तो हर जुमे नू आ जांदे, 30 साल जो हो गए मुल्तान जुमा पढ़ांदे। आखिर जी अब्बा जी फौत हो गए, मैं कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर जी 10 कुरान खत्म कर दे रहा, मैं कहा एक काम तू कर। और मंझी तू सांभे, गाय तेरी, बकरी तेरी, कोठी तेरी, बंगला तेरा, बैंक बैलेंस तेरा, कार तेरा, स्कूटर तेरा, सब कुछ तेरा, माल दौलत सारी तेरी। और सारी रात मुंडा पे के कुरान कारिया नहीं पढ़े, क्यों? मैं तेरे प्यो दा नौकर? जनाब ये आपको गलत सहारा लगा हुआ है। और तस्वीर का दूसरा रुख देखो, तुम जो कहते हो कि मौलवी जन्नत में पहुंचा के आएंगे, और आसान रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली बुजुर्ग जिसने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 53 हज किए अपनी उम्र में, घर से लेकर बैतुल्लाह तक कई हज पैदल फरमाए, आखिरी हज के लिए बैतुल्लाह में खड़े हैं, एक हाथ में खिलाफे काबा और एक हाथ में अपनी चिट्टी दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहे हैं, अर्ज करते हैं मौला मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी चिट्टी दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे।
جناب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی بزرگ اللہ والا کسی نے دیکھا زمین پر پیشانی رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا ثوری کیا ہوا؟ فرمانے لگے موت قریب معلوم ہوتی ہے، پھر تجھے کیا غم ہے؟ تو بڑا ولی ہے. فرمانے لگے ڈرتا ہوں وہ بے نیاز پتہ نہیں کیسے پیش آئے گا. ان بطش ربک لشدید، خدا کہتا میری پکڑ بڑی سخت ہے. جب میں پکڑتا ہوں، جب بندے کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا. تجھے کیا معلوم ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اللہ والا لوگوں نے دیکھا کروٹیں بدل رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ تو بڑا بہادر ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی جس کو نبی نے دنیا ہی میں 10 مرتبہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، رو رہے ہیں. پوچھا امیر عثمان کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا جو ہے اس کی خوف نے میرا کلیجہ چیر دیا. کبھی تمہیں بھی ڈر لگا ہے؟ اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے ہزاروں گئے، جب جانے لگے نہ اطلاع آئی، نہ نوٹس آیا، نہ گھنٹی بجی. اور آج لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مر رہے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مر رہے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مرتے. وہ بدقسمت قوم لوگ آج مر رہے ہیں کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھنا، سوچ سوچ کے قدم رکھنا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت ذرا سنبھل کے رہنا. لوگ اتنے بگڑیں گے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے بندے کو مرتے وقت کنجری کی آواز آئے گی. آج قبر میں میت اتر رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے. ان معصوم بچوں کو صحابہ کرام کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو نہ دائی گھٹی پلاتی تھی، نہ نانی گھٹی پلاتی تھی، نہ ماسی گھٹی پلاتی تھی. سیدھے دربار رسالت میں لے جاتے تھے، کالی کملی والے کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے. صحابہ کے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو، دنیا میں آتے ہی کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. اور ان کو گھٹی سرکار اپنے منہ مبارک میں کوئی چھہارا، کھجور وغیرہ چبا کر حلق میں ڈالا کرتے تھے. صحابہ کے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ شہنشاہ کائنات کے منہ مبارک کا پانی گیا. صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں تو پشاور والوں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں
کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی نے جس زمین کے ٹکڑے پہ تھوک دیا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پر بدقسمت قوم، پتہ نہیں تیرا مقدر کب کھلے گا۔ ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اخبار کی خبر پہ یقین ہے، وزیر کے بیان پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں۔ کب ہم کامیاب ہوں گے؟ میں کہتا ہوں سارا خاندان بے وفا، ساری اولاد بے وفا، سارا گھرانہ بے وفا، ساری برادری بے وفا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں، بیوی، اولاد، کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، سارا جہان پرایا بن جاتا ہے۔ اولاد کا حال تو یہ ہے جس کے لیے ہم ساری ساری رات مارے مارے پھرتے ہیں، سارا سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں۔ جن کپڑوں میں ابا کی موت آ جائے ان کپڑوں کو اولاد پہننے کی تو کیا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ کتنی نفرت ہے۔ جو چھوٹا جاتک لگا دے وے نا، لا دے وے ہاتھ نکا بال، ڈاڈی بھج کے آندھی ہاں 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 ہاتھ نہ لاوی، تیرے موئے ہوئے ڈانڈے دے کپڑے نے۔ جڑے کھٹڑے تے پیو دی موت آئے وہ کھٹڑے تے سمن واسطے تیار کوئی نہیں۔ جڑے کمرے دے وچ پیو ماں کو موت آ جائے او کمرے وچ زنانیاں مہینہ داخل نہیں تھیندی، ڈر لگدا ہے۔ دیکھ لی وفاداری۔ اور بلکہ ملتان میں بھی بہت بڑا اسپتال ہے نا، نستر، بڑے بڑے مریض وہاں رہتے ہیں، ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اور جی دعا کرنا آج۔ میں نے کہا کائے کی؟ ابا جان بڑے بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے میرا چمڑا ادھیڑ لیا، دوائیں منگاتے ہیں، مقروض ہو گیا ہوں، بس آج تو دل سے دعا کرنا جی۔ کیا دعا کروں بھائی؟ میں بھی جان کے پوچھتا ہوں۔ اگر جی بھائی یہی دعا کرنا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے، اور بنگلے بنا کے دو، تیرے مرنے کی دعائیں منگواتے پھرتے ہیں۔ ادھر دیکھ اللہ کا قرآن کتنا وفادار ہے۔ آیت الکرسی کہتی ہے او اللہ والے اگر سوتے وقت تو مجھے پڑھ کے اپنے دروازے پہ پھونک مار دیا کرے، مالک کائنات کی قسم تو ساری رات سویا کر پہرے داری میری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ کی بندے عشاء کی نماز کے بعد اگر تو میری تلاوت کر لیا کرے، مجھے پڑھ کے سویا کرے، مالک کائنات کی قسم قبر میں تو آرام سے سویا کرے گا، تمام عذابوں سے پہرے داری میری۔ سورت یاسین کہتی ہے او اللہ کے بندے اگر صبح کے وقت تو میری تلاوت کر لے، سارا دن کے حادثے سے، نقصان سے، تمام کے تمام سے شام تک کی پہرے داری میری۔ سورت قل ہو اللہ کہتی ہے اگر تجھے مزید قرآن کریم نہیں آتا تو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی ماں کی روح کو بخش دے، اس مولا کی قسم ہے میں تیری قبر، ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی۔ پر قرآن کریم پر یقین ہونا، جبھی تو یہ ساری باتیں بنے، ہمارا یقین کوئی نہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے،
यूं ही ना एकदम तिखे होना, बात को जरा समझना कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे जितना मक्के के काफिर दुश्मन बेदीन बेईमान को यकीन था, अगर आज हमें इतना भी यकीन आ जाए फिर भी काम चलता है। मक्के के काफिर को और पत्थर मारने वालों को जितना यकीन था तो उतना तो कर ले। मक्का मुकर्रमा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, ज़ियारत हरमैन नसीब फरमावे, और जेड़े ज़ियारत कराए ने अल्लाह उन्हें गुस्सा भरन दी तौफीक अता फरमावे। ये उस तो भी औखी गल है। और मीना बिच शैतान नू कंकरियां मार देन ना लोग, 3 दिन ते मार देन। बुजुर्ग फरमाते हैं भी शैतान कोल खड़ के आंदा है, और मार ले, तीसरी दीवार हो गई, लप भर भर के मारी जाता है, मार ले। पर याद रख, मैं भी तेनू मुड़दे हुए जद्दे टकरांगा, एक नेकी तू नाल ले गया तो मेरा ना शैतान ने। मैं भी तेरे नाल VCR बददांगा बरकता वाला, टेलीविजन रंगीन बांध दूंगा। तू डाढ़ा वली दा पुत्र हो से तो टेप रिकॉर्ड तो खाली तो मैं मंजन ही नहीं देवना ना। साडे मुल्तान शहर तुसा पिशावर आले तो उवे औलिया कराम दी जमात है सारी, तुसा तो सारे अब दाल लो बाबा। साडे मुल्तान दी गल, एक बंदे का नाम हाजी गुलाम कादर, वो हज करके आया, बरादरी दे बंदे ने सड मारी, आखे ओ कादरा, कौड़ के पिछू आगे आखन लगा, हुए 5000 रुपया खर्च कर बैठे, अजे भी कादर ही अकल का कोई इलाज करो। आखे तो हाजी आ जाता है, को फांसी लगती आखे। हाजी वहदा पिया हुए ने, तू ना लेके आवाज मार, सड़ मार के देख, वल तू उनकी अखियां देखी किवें कौड़ता है। अंदाजा ला, मक्का मुकर्रमा की गली से इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। उमैया इब्न खलफ, कुरान का दुश्मन, ईमान का दुश्मन, नबी का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, बिलाल का दुश्मन, अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। तो यूं ही सरकार ने पूछ लिया, उमैया क्या कर रहा है? घोड़े पे यूं थपकी मार के कहने लगा, तैयार कर रहा हूं यह घोड़ा, इस पे सवार होकर तुझे कत्ल करूंगा। जवाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। क्यों भाई पेशावर के दोस्तों, पहले उसने कहा, इसके बाद हुजूर ने फरमा दिया। ये तो कोई बात ऐसी खास तो बात कोई नहीं है भाई। एक आदमी ने एक बात कही, दूसरे ने उसका जवाब भी उसी तरह दे दिया, हो क्या गया? अंदाजा लगा, उमैया इब्ने खलफ उसी वक्त कांपने लग गया, रोता रोता अपने घर पहुंचा, बीवी को कहने लगा, मेरी बर्बादी हो गई, मेरी तबाही फिर गई, मेरा कख नहीं रहा, मैं बिल्कुल खत्म हो गया। बीवी ने पूछा, तुझे क्या हुआ? उमैया इब्ने खलफ दीन का दुश्मन कहता है, उस यतीम मक्का ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। दोनों मियां बीवी बैठ के धाड़े मार मार के रोने लगे। मोहल्ला आ गया, वो की गल होई, क्या बात है? मुर्दा कोई नहीं दिखता, मरा हुआ कोई नहीं दिखाई देता, तुम दोनों किसको रो रहे हो? उमैया इब्ने खलफ कहता, मेरे मरने में क्या शक है, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, उस काली कमली वाले ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा,
वलीद इब्ने मुगीरा, ये जितने मक्के के बड़े बड़े बदमाश थे ना, कहने लगा वाह वाह वाह, अच्छी बात करी तू, चौधरी होके, सरदार होके, कमाल है तेरे आली। यार रोज तो आप उनको मारते हैं, रोज उनको सताते हैं, मारते हैं, उनकी भी कोई बात है। उमैया ने आगे से एक बात कही, अगर मारना कोई दलील है तो मैंने बिलाल को कम नहीं मारा। ओ मक्के के सरदारों, मक्के के चौधरियों, मक्के के रईसों, एक बात बताओ, 40-50 साल मक्के में गुजारे अब्दुल्ला के बेटे ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, एक बात आज बता के जाओ, पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, मेरी जिंदगी गवाह, मेरी उम्र गवाह, मेरा माहौल गवाह, जो जुबान से निकला आज तक कभी गलत नहीं हुआ। देखा कितना बड़ा यकीन है मक्के के काफिर को। और तू और मैं कुरान हदीस सुनकर ओए मौलवी में आंदे रहने, इन्होंने क्या है मसीत च बैठे ही में बकवासा मरेंदे रहते। फरमाया वमा युकज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। ये तो कुरान को भी कहते हैं, किस्सों की किताब है, कहानियों की किताब है, पुरानी किताब है। जिस वक्त जंगे बदर हुआ, उमैया उस वक्त भी ये बात नहीं भूला, घर की कोठरी में छुपा हुआ अंदर बैठा है। सरदारों ने संभाला, वो कहने लगे सरदार उमैया किधर है? वो कुछ कहने लगे वो बड़ा बुज़दिल है, कमीना, वो तो डरा हुआ घर में बैठा होगा। उलमा ने लिखा है अबू जहल चूड़ियां और दुपट्टा लेके गया हो कमीने, ओ बुज़दिल ये चूड़ियां पहन ले, औरत बन के बैठ जा, ये दुपट्टा सर पे कर ले कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? घर में बैठा है, बाहर निकल। यूं लिखा किताबों में, मक्के के काफिर उसे घसीट के बाहर लाए, रोता हुआ आया और घर वालों को कहने लगा वापिस नहीं आऊंगा। उस नबी ने फरमा दिया वापिस नहीं आ सकता मैं। मैदान बदर में सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, सामने था। आपने एक सहाबी से फरमाया कि तेरे हाथ में जो छड़ी है ना दरख्त की, ये दियो जरा, दे दी। उसकी गर्दन पे यूं मार दी। किताबों में लिखा है कि जहां मक्के के काफिरों के जख्मी पड़े थे ना, कान कटे हुए, मूंढे कटे हुए, हाथ कटे हुए, तलवारों के तीरों के जख्म खाए हुए, उमैया उनमें पड़ा था और सबसे ज्यादा चीखता था, सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। यूं आता किताबों में, चिल्लाते चिल्लाते गधे की तरह आवाज हो गई थी। समझो जरा बात, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। मक्के के जर्नैल आए और कहने लगे ओए शर्म कर, शर्म बेगैरत, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का मुंडा कटा हुआ है, सारे चुप पड़े, तुझे जख्म कोई नहीं, लव कोई नहीं, रक्त कोई नहीं, खराश कोई नहीं, हाथ पैर सारा बदन सालिम है कमीने, इतना चिल्ला रहा, तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमान क्या कहेंगे तेरा चिल्लाना सुनकर? सारे कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात कही उमैया ने। कहने लगा तुम्हें पता नहीं, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अबू उबैदा बिन जर्राह ने मारा, किसी को हजरत फलाने ने मारा। तुम्हें मैं क्या बताऊं ओ मक्के वालों, मुझे यतीम मक्का ने मारा।
مجھے اس نبی نے مارا ہے. اور جیسا عقیدہ تھا نا، کہنے لگا لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو سارے مر جاؤ گے. تمہیں کیا پتا ہے مجھے محمد نے مارا ہے. آج ہم نہ ادھر کی سوچتے ہیں نہ ادھر کی سوچتے ہیں، بس اپنے مطلب کی سوچتے ہیں اور اپنے مطلب کی کرتے ہیں. اپنے مطلب پہ نہ چلو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اتباع کرو گے جب بات بنے گی. آج کل کے لوگ اچھا بھلا پتا ہے سب کو کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی تھی، 1,29,000 صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سیدنا علی کے چہرے پہ داڑھی، سیدنا حسین کے چہرے پہ داڑھی، اہل بیت کے چہرے پہ داڑھی، علامہ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی، شیخ شہاب الدین کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ غلام فرید اور بابا فرید الدین کے چہرے پہ داڑھی، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ قطب الدین بولی شاہ قلندر، تمام بزرگوں کے چہرے پہ داڑھی. اور یہ ساروں کا ماننے والا ہے. اور جو شکل دیکھو نا پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف. صرف گل کی ہے کہ گھر والی مت اے نہ آکھے کہ بابا جی کتوں گئے سی آج، اتوں شرمندہ ہے. اور تجھے نبی کی صورت سے پیار نہیں، تجھے نبی کے لباس سے پیار نہیں، نبی کی سنتوں سے پیار نہیں. تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے معصوم بچے بولنا سیکھتے ہیں کنجریوں کے گانے سے. تو نے اپنے در و دیوار کو بدماش کنجریوں کے گانوں سے رنگین کر دیا. اور آج کل کا ماحول تو اتنا بگڑ گیا، بچہ ہوتا ہے نا 2-3 سال کا چھوٹا سا، اس کی اماں اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، انگریزی فیشن کے کپڑے پہناتی ہے، نکر چڈی سرما سیاہی کر آ کے انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لے کے آتی ہے. انہوں نے کہا خالہ ذرا دیکھو تو صحیح، تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو. آگے سے وہ بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. اندازہ لگایا آپ، دادی نے بھی ماں نے بھی پکی مہر لگا دی. وہ آتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے، نانی کے یہاں سے خط آتا فلانا ڈوترا فلانے نواسا کلاس میں پاس ہوا کہ نہیں، پاس ہوا تو نمبر کتنے ملے، ڈویژن کون سی ملی. کبھی کسی نانی نے یہ بھی پوچھا میرے نواسے نے کتنے سپارے پڑھ لیے، میرے مرنے سے پہلے خدا کا قرآن پورا سیکھ جا. اور نانی کی قرآن پہ قبر پہ کبھی تو کھڑا ہو کے قرآن پڑھ دے گا. نہ تہاڈا اے کرتوت کر کے تہاڈا کی خیال ہے جنت، تہاڈا کی خیال ہے کہ ایویں پنگوڑے وچ بہ کے سٹکا مار کے جنت وچ جا وڑ سوں؟ قصور تہاڈا بھی نہیں، قصور ہے ساڈا. اگلے دن ملتان شہر دے اندر پچھلے ربیع الاول دی گل ہے، ایک مولوی صاحب نے لاؤڈ سپیکر کھول لیا ہویا، آخر روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ، روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ. اور میں مسجد دے وچ جا وڑا، میں کہ مولوی صاحب مسجد تے جھوٹ نہ بول، روپیے نال کوئی جُتی دی پالش نہیں کردا، جنت کتھے لبدی ہے؟ اور جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ. جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو سیدہ ضمیرہ سے پوچھ کے آ، جس کی میدان میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا صحابہ کرام کے بارے میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا ہے.
تو 4 روپے کے اسٹامپ کو ساری عمر لیے پھرتا ہے. او میرے کو لکھا پیا بابا کتنے جا سکتا ہے؟ اسٹامپ کرا دیتا مجھ سے ویلے. تیرے اسٹامپ دا اعتبار ہے، خدا دے قرآن دا اعتبار نہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر بڑے بڑے کرش میں دیکھے ہزاروں سال سے آتش قدا آگ جلتی ہوئی حضور کی پیدائش ہوئی، آگ خود بخود بجھ گئی. کیسروں کسروں کے محلات کے کنگرے گر گئے، بت خانے ہل گئے. اور تیرے دل کے بت کب نکلیں گے؟ مرنے کے بعد نکلیں گے. تو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا. اگر تجھے کوئی سپاہی بلانے آ جائے کہ تجھے ایس ایچ او بلا رہا ہے، ہاں تجھے میں سجا پسینے آ جاتے ہیں. تھانے دار کے بلاوے سے پسینے آ گئے، سیشن جج کے بلائے سے تیری موت آ جاتی ہے، اور خدا کا بلاوا اذان ہوتی ہے اور تو گانے سنتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کی عدالت کا تصور تیرے دماغ سے نکل گیا. اس لیے میں کہتا ہوں اب تو بے شمار واقعات سامنے آ گئے. ہمارے ضلع ملتان میں 2 سال پہلے ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی. 3 مہینے مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. جس وقت قبر کھودنے لگے، جہاں قبر کھودتے ہیں وہیں سانپ ناگ نکلتا ہے. ایک کھڈا کھود کر اس میں دھکا دے کر کے لوگ دوڑے. ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. تم یقین نہیں کرو گے، میں باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کے جنازے کو ایک دفعہ میں نے کندھا دیا تھا، میری یہ ہڈی